یا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا جو سوال ہے وہ گجرات سے عبد الوہاب صاحب نے سورت سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ٹیکس بھرنا بہتر ہے یا بغیر ٹیکس کے رہنا بہتر ہے؟ ہمارے عبد الوہاب صاحب اور ان کے علاوہ تمام میرے وہ دوست جو میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے ہمارے علماء نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالحرب ہے اور ایک ہے دارالامن۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طرح کے علاقے تھے جہاں پہ مسلمان آباد تھے۔ ایک تو مکہ مکرمہ تھا جہاں پہ مسلمانوں کو اسلام کے احکام پہ چلنے کی آزادی نہیں تھی، تو اسے دارالحرب قرار دیا گیا۔ دوسرے مدینہ منورہ تھا جہاں پہ پوری آزادی تھی، مسلمانوں کا اپنا ہوم لینڈ تھا، اسے دارالاسلام قرار دیا گیا۔ اور ایک اور زمین تھی حبشہ کی جہاں پہ مسلمان رہتے تھے، اور وہاں پر مسلمانوں کو، حالانکہ بادشاہ عیسائی تھا مگر مسلمانوں کو پوری آزادی تھی، مسلمان نماز پڑھ سکتے تھے، روزے رکھ سکتے تھے اور بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، تو اس کو ہمارے علماء نے دارالامن کہا ہے۔ ایسے ہی عبد الوہاب صاحب اور تمام سننے والے دنیا میں بھی آج کے زمانے میں ایسے ہی 3 ٹائپ کے ممالک ہیں۔ بعض ممالک وہ ہے، بلغاریہ ہے اور کچھ ملک ہے کمیونزم کے ماتحتی میں آج بھی چل رہے ہیں، جہاں پہ آپ کسی بھی مذہب کا نام نہیں لے سکتے، اس کو ہم مکے والے خانے میں ڈال دیں۔ دوسرے اس کیٹیگری کے ممالک ہے جہاں پہ 100% قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے، جیسے سعودی عربیہ ہے، جیسے اور بھی بہت سارے عرب ممالک ہیں، وہ آج کے زمانے کے حساب سے دارالاسلام ہے۔ اور دارالامن جو ہے وہ ہمارا ہندوستان ہے، تقریباً یورپ کے ممالک ہے، امریکاز ہے، اسی طریقے سے دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ حکومتیں تو یا تو کیا کہیں گے اسے، وہاں پہ جمہوری نظام ہے، لیکن آزادی ہر ایک کو پوری حاصل ہے۔ آپ جہاں چاہے وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان دے سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنی مسلمانوں کو آزادی حاصل ہے اتنی آزادی ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جن ملکوں کے اندر جنہیں دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگ 40,000 مدرسے چلا رہے ہیں، کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر کروڑوں ہماری مسجدیں ہیں، پوری آزادی ہے، یہاں تک کہ خود ہماری گورنمنٹ نے کئی بڑے جو نئے ایئرپورٹ بنائی ہے بامبے وغیرہ کے اندر، خود ایئرپورٹ کے اندر مسجدیں بنائی ہے تاکہ مسلمان اس کے اندر نماز پڑھ سکے۔ اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں کئی ملکوں کے اور مسلم ملکوں کے بھی سفر کر چکا ہوں، میں نے وہاں کے مسلمانوں کے حالات اور گورنمنٹوں کے حالات جو دیکھا ہوں تو مجھے ایسی بے چینی محسوس ہوتی تھی جیل خانے کے جیسی کہ میں کب انڈیا کو واپس لوٹوں گا بول کے۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن یہی ہے کہ جو آزادی ہم کو یہاں پہ حاصل ہے وہ ان ملکوں میں بھی حاصل نہیں ہے جنہیں آج کے زمانے میں دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کوئی مدرسہ بغیر گورنمنٹ کے پرمیشن کے نہیں بنا سکتے، وہاں پہ بھی آپ کوئی مسجد بغیر گورنمنٹ کے لیگل پورے پیپر بنائے کے نہیں بنا سکتے، جبکہ ہمارے ہندوستان میں یہ حال ہے، جہاں ہماری نئی پلاٹنگ ہو گئی، جہاں مسلمانوں کے مکانات بن گئے، وہاں پہ آرام سے ہم اپنی ایک مسجد بنا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اتنی آزادی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی ہندوستان کا مسلمان جتنا خوشحال ہے، مجھے لگتا ہے شاید ہی کہیں اور ملک کا مسلمان اتنا خوشحال ہوگا، اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ نے مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے باضابطہ ایک منسٹری بنائی ہوئی ہے، مائنورٹی افیئرز بول کے، اور باضابطہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے
सहूलत है, मुसलमानों को बड़ी बड़ी डिग्रीज का अगर एजुकेशन हासिल करना है उसमें सहूलत है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमको फैसिलिटीज़ है। और इससे बढ़ के हमारे मुल्क में और क्या हो सकता है कि हमको बराबरी का हक हासिल है। जहाँ पे अगर एक हिंदू भाई हमारा इलेक्शन में खड़े हो सकता है तो मुसलमानों को भी पूरा पूरा हक है, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर हमारा हिंदू भाई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है तो मुसलमान भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, मुसलमान को कोई रोकने वाला नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इतनी आज़ादी हासिल है, इतनी सहूलतें हासिल है। मैं ऐसे लोगों को नाशुक्रा कहूँगा जो इस मुल्क में रहकर दूसरे मुल्कों की तारीफ़ करते हैं, यहाँ की प्लेट में खा के यहीं पे हगते हैं। ये ऐसे लोग जो है नाशुक्रे हैं ये। इसलिए हम जब इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है, मुल्क के हर टैक्स को हम अदा करें। हर टैक्स को, जो टैक्स भी आपको, जब गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, इतनी सहूलतें दे रही है, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप पाबंदी के साथ में बिजली का बिल अदा करें, आप पाबंदी के साथ कॉरपोरेशन का बिल अदा करें, आप पाबंदी के साथ अपने घर का जो टैक्स होता है वो अदा करें, आपके शॉप का जो टैक्स होता है वो अदा करें, आप पाबंदी के साथ में यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी अदा करें। भले ही हमारे उलामा ने उसके अंदर इंटरेस्ट की रकम देने के लिए कहा है, मगर वो भी अदा करे, इसलिए कि उन्हीं पैसों से हमारे मुल्क की जो आर्मी है उसको तक़वियत मिलती है। अगर हम लोग इनकम टैक्स नहीं देंगे और गवर्नमेंट का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे मुल्क के सरहदों की हिफाजत कौन करेगा। तो इसके लिए अब्दुल वहाब साहब जिन्होंने सूरत से ये सवाल पूछा है, मैं उनसे भी, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से भी, और हिंदुस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों में जो मुसलमान रहते हैं जहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है, पूरी फैसिलिटीज़ है, जैसे साउथ अफ्रीका है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएसए है, उसके अलावा बहुत सारे मुल्कों के हमारे मेंबर से, उनसे भी यही कहूँगा कि भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं आपके ऊपर उस मुल्क के जो भी लॉ है और सिस्टम का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, लाजमी है। और जिस जिस तरह के वहाँ पे टैक्सेस है वो अदा करना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि आप उस मुल्क में रह के कमा रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं, अपने लिए प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके ऊपर लागू और ज़रूरी होती है।